अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सोशल मीडिया खासतौर पर टिकटॉक के ऊपर हर तरफ ये एक सेंसेशन बनी हुई है कि टिकटॉकर अलीज़े सहर का अभी एक दो हफ्ता पहले जो है वो एक नाजेबा वीडियो लीक हुआ था, और उस वीडियो के लीक होने के बाद उनका एक वीडियो भी आया था, बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और शायद कुछ लोग ये बातें भी कर रहे थे कि अब आज के बाद वो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे। और फिर अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर अलीज़े सहर के कुछ इस तरह के वीडियोस आते हैं जिसमें वो दुल्हन बनी हुई होती हैं, और फिर उसके बाद दूल्हा साहब जो हैं वो भी नजर आना शुरू होते हैं, और हर तरफ ये बात होना शुरू हो जाती है कि उनकी शादी हो चुकी है। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अभी तक जो हैं वो परेशान है, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई शादी हो गई है या इसके पीछे कोई शूट तो नहीं है। तो ये सारी कहानी क्या है, इस सारी कहानी को मैं अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रख देती हूँ। होता कुछ यूं है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि आज से कोई 1.5-2 हफ्ता पहले एक शख्स जो कि कुवैत के अंदर बैठा हुआ था, कुवैत या कतर में, इन्हीं दोनों कंट्रीज में से कोई एक कंट्री था जहां पे वो शख्स बैठा हुआ था, जो कि मुबैना तौर पे खुद को अलीज़े सहर का जो है वो आशिक बताता था जनाब जी। आप यूँ समझ लीजिए कि आशना आशना कह लीजिए, ज़्यादा वो सूटेबल वर्ड है जी। और वो उसने क्या किया था, सोशल मीडिया पे उसने एक घिनौनी हरकत की थी कि उसने अलीज़े सहर के कुछ बहुत ही पर्सनल वीडियोस जिनके जो उसने उनके साथ प्राइवेट चैट की हुई थी, वीडियो चैट की हुई थी, उसको उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। और उस वक्त सबसे पहले इसको मैंने आपको रिपोर्ट किया था और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद फिर अलीज़े सहर का एक वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो एफआईए भी गई थी, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि पूरा दिन एफआईए में रहने के बाद फाइनली उन्होंने उस बंदे को डिटेक्ट कर लिया था। और फिर जब उस शख्स से रब्ता करके एफआईए के इदारे ने कहा था कि वीडियोज़ आपने बनाए हैं, तो उस शख्स ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वीडियोस मेरे पास मौजूद थे लेकिन वीडियोस को वायरल करने वाला मैं नहीं हूं। हालांकि बाद में ये चीज़ सामने आई थी इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ इस तरह की मैंने जो स्पेकुलेशन सुनी थी वो यही थी कि इदारों की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें ये बात सामने आई थी कि अलीज़े सहर जो है वो अभी जब सोशल मीडिया सेंसेशन नहीं बनी थी और जो अर्ली डेज थे वहां पर इनकी इस साहब के साथ जो है वो टिकटॉक पे के जरिए से मुलाकात हुई थी, यानी जिसने इनके वीडियोस लीक किए थे, और उसके बाद दोस्ती हुई, और दोस्ती के बाद वो शख्स इनको लगातार पैसे भेजता रहा, और फिर उसने इनको आईफोन भी लेकर दिया, और सारे अखराजात पूरे करने के बाद अलीज़े सहर ने उस साहब के साथ जो है वो नजरें फेर ली, और नजरें फेरने के बाद जनाब उसने भी सजा के तौर पर अलीज़े सहर के साथ जो है वो ये हरकत की कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें भी कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पुराने ज़माने में ये ज़रूर होता था कि अगर किसी लड़की का, किसी खातून का कोई स्कैंडल मंजरेआम पर आता था तो शर्म के मारे वो सारी ज़िंदगी उस सोसाइटी में नहीं आ पाती थी, और वो सोसाइटी के लोग जो है वो उस खातून का बाइकआउट कर दिया करते थे। ऐसा सिर्फ औरतों के साथ नहीं बल्कि मर्दों के साथ भी हुआ करता था, लेकिन औरतों को इसका ज़्यादा निशाना बनाया जाता था। लेकिन फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, आजकल के दौर में ये चीज बहुत ज्यादा आम हो गई है कि जो इंसान जितना कंट्रोवर्शियल है उतना ज्यादा उसको इस तरह के इवेंट्स में बुलाया जा रहा है। यानी कि इतना कंट्रोवर्शियल है तो उल्टा उसकी गुडविल खराब है, लेकिन उसको जो है ना वो फंक्शंस में भी बुलाया जाएगा, उसको एंडोर्समेंट्स भी दी जाएंगी। और कई लोग तो बेहयाई की इस हद तक पहुंच चुके हुए हैं कि वो जब सोचते हैं कि हमारे व्यूज गिर गए हैं तो वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने के लिए भी अपने कुछ वीडियोस को लीक कराते हैं। और ऐसा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं होता, बल्कि आपने अगर वो हीरोइन फिल्म देखी हो बॉलीवुड की जिसमें करीना कपूर भी थी, तो उसमें भी उन्होंने सेम इसी थीम के ऊपर फिल्म बनाई थी कि जहां वो एज के उस हिस्से तक पहुंच जाती है कि जहां वो उन्हें लगता है कि वो अब सेंसेशन नहीं रही, तो वो क्या करती है कि अपने वीडियोस को लीक करवाती है सिर्फ और सिर्फ न्यूज में इन होने के लिए। यानी कि पहले लोगों को सिर्फ मशहूर होने का शौक था, अब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छी शोहरत है या बुरी शोहरत है। अब बात कर लेते हैं अलीज़े सहर की शादी की। तो बताया ये जा रहा है, जो उनके अहले इलाका है उन्होंने तो यही कहा है कि उनके घर के बाहर जो है वो लाइटिंग भी हुए देखी है, और जो है वो बड़ी सी केटरिंग करके उनका निकाह भी किया गया है। लेकिन उनकी एग्जैक्टली रुखसती हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं करा, क्योंकि अलीज़े सहर ने खुद इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी शादी प्रॉपर तरीके से हो गई है, और उसकी रीजन ये है कि जितने भी वीडियोस अब तक आए हैं उस शख्स के साथ जिसका नाम दिल मोहम्मद बताया जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के अंदर, यानी इसका मतलब है कि मेहंदी का भी दिन है, उसमें शादी का भी दिन है, उसमें वलीमे का भी दिन है। खासतौर पे दूल्हा के साथ बेड पे बैठे हुए अलीज़े सहर का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हाथ में असलहा भी पकड़ा हुआ है। और ये जो शख्स है दिल मोहम्मद, ये अपनी
نیولی جیسے کہتے ہیں نا ویڈ، یعنی اپنی نیولی اپنی برائڈ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ اسلحے کی نمائش بھی کر رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دل محمد کی، تو دل محمد صاحب کون ہے جنہوں نے اپنا دل جو ہے وہ علیزہ سحر کو دیا ہے؟ تو ان کے بارے میں بھی صرف اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ خود علیزہ سحر نے اپنے منہ سے کچھ نہیں بتایا، لیکن جو اہل محلہ ہیں یا اہل علاقہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دل محمد ہے یہ بڑا مرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، لیکن علیزہ سحر جو ہے وہ کسی ایک کو دانہ ڈالتی نہیں تھی، ان کے بہت سارے جاننے پہچاننے والے تھے، تو ان دل محمد کے دل کو ٹھکرا دیا گیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دل محمد جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، اور اب یہ اس میں نہیں بتایا کہ وہ ان کو پسند کرتے تھے اور دل ٹوٹنے کے بعد انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی، یا کہ پھر جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کا دل ان کے اوپر آ گیا تھا۔ یہ چیزیں کنفرم نہیں ہو رہی، جیسے جیسے کنفرم ہوگی آپ کو بتاؤں گی، لیکن فی الحال کی کہانی جو لوگوں نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ دل محمد صاحب جو ہیں یہ آلریڈی میرڈ ہیں، اور اب انہوں نے علیزہ سحر کو جو ہے ان کے ساتھ کچھ شرائط طے کرنے کے بعد ان کے ساتھ شادی کی ہے، اور ان شرائط میں بھی اسپیکولیشنز ہیں، کیونکہ مبینہ طور پہ ورڈ یوز کرنا زیادہ بیٹر رہے گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ علیزہ سحر کے جو گھر والے ہیں ان کا جو سارا دار و مدار ہے وہ علیزہ سحر کی جو انکم آتی ہے سوشل میڈیا سے اس کے اوپر ہے، تو لہٰذا جو دل محمد صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس کو اپناؤں گا بھی، اور اس کی جو انکم ہے اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہوگا، وہ جو انکم ہوگی وہ ساری کی ساری گھر والوں کو جائے گی ان کے۔ تو اب یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہوگی یا لوگ اس کو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک بیوی اتنا پیسہ کما رہی ہے سوشل میڈیا سے تو وقتی طور پہ اگر یہ شرط مان بھی لی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے چل کے یہ چیز مانی جائے گی۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے اس کا آپ نے کوئی فلا دیکھ لیا ہے، اس کی کوئی کمزوری پکڑ لیا ہے آپ نے، اس کا کوئی ویڈیو لیک ہو گیا ہے، تو وہ شخص جو اس کو وقتی طور پہ اپناتا ہے، خوشی کے ساتھ سب کے سامنے اپناتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس کے ساتھ بدترین سلوک پہ اتر آتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے نا وہ کبھی بھی عورت کے کسی فلا کو معاف کبھی بھی نہیں کرتا، دل سے کبھی معاف نہیں کرتا، وقتی طور پہ شو مارنے کے لیے، وقتی طور پہ دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو تم نے تو اس وقت تمہاری تو آڈیوز ویڈیوز لیک ہوئی تھی اور میں نے تمہیں شیلٹر دیا تھا، میں نے تمہیں پناہ دی تھی، میں نے تمہیں اپنایا تھا، یہ بعد میں صرف اس طرح کی باتیں رہ جاتی ہیں، اس طرح کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، لیکن بہرحال پھر بھی ہماری دعائیں ہیں علیزہ سحر کے لیے کہ اگر انہوں نے پھر بھی شادی کر لی ہے تو اس شادی کے حوالے سے بھی دو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں۔ اسپیکولیشن جو نمبر 1 ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کے والدین نے جب دیکھا کہ بیٹی کی بدنامی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو ارد گرد کی برادری ہے انہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے سب سے پہلے جو وائز قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے، اور علیزہ سحر جو ہیں ان کو پہلے سے ان کا چینل جتنا وہ پہلے تھا گروم کر رہا تھا، جتنا گروتھ اس کی تھی وہ نہیں رہی تھی، اور اس کے بعد علیزہ سحر نے خود سے یہ اپنے ویڈیوز آڈیوز لیک کروائے تاکہ جب ان کی شادی ہو جائے تو شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ایک سوشل میڈیا سنسیشن بن جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، آپ کو یاد ہوگا کہ حریم شاہ کے آڈیوز اور ویڈیوز بھی لیک ہوئے تھے، اور حریم شاہ کے ویڈیوز تو باقاعدہ باتھ روم کے اندر شاور لیتے ہوئے بھی آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ شاید اب حریم شاہ کبھی بھی سوشل میڈیا پر نہیں آئیں گی، لیکن حریم شاہ نے ماشاءاللہ سے وہ مثال قائم کی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو شرمندہ کر دیا، لوگ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہو گئے، لیکن حریم شاہ نے کہا کہ اس چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیم وہی چیز جو ہے وہ علیزہ شاہ کے معاملے میں بھی ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی، خاص طور پہ کسی خاتون کا اگر اس طرح کا بیہودہ ویڈیو لیک ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے، تو ماں باپ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ نکاح کر کے بیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اہل علاقہ اور اہل محلہ ہیں انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ طور پہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ کافی پیسہ خرچ کر کے یہ شادی کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ بہت زیادہ دھوم دھڑکا تو ہوا ہی ہے، وہاں پر اسلحے کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، دولہا میاں جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ وہاں پر لگاتار فائرنگ کرتے رہے ہیں، ان کے جو رشتہ دار اور دوست احباب ان کے ساتھ آئے تھے بارات لے کر، وہ بھی اس طرح سے کر رہے تھے کہ جیسے وہ کسی کو کانکر کر کے، یعنی کسی کو فتح کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور دلہن جو ہے علیزہ سحر، اگر ان کے اندر اس چیز کا تھوڑا احساس ہوتا، احساس ذمہ داری ہوتا، تو ان کو پتا ہوتا کہ میں اتنے سالوں سے سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہے، لیکن علیزہ سحر نے بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسلحے کی اس طرح سے کھلی نمائش کے اوپر علیزہ سحر کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ٹرینڈ کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے کہ جہاں پہ دولہا جو ہے وہ دلہن کو لے کر جو اسلحے کی نمائش کرتا ہے اور گولیاں چلاتا ہے اور گنز چلاتا ہے، اور اہل علاقہ اور اہل محلہ کو بھی جو ہے وہ تھریٹن کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس اسلحے کی نمائش کے اندر ایک میسج بھی ہے،
آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے علیزہ سحر نے روتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو بیان جب جاری کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس میں علیزہ سحر نے یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ ہم کمزور تھے اور ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت اسٹرانگ تھے تو ہر بندے نے اس کو دبانے کی کوشش کی اور ہر بندے نے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. تو شاید شوہر کا اس طرح سے اسلحے کی نمائش کرنا بھی شاید لوگوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خاموش میسج تھا کہ بھائی آئندہ سے اس طرف مڑ کے بھی مت دیکھنا. بہرحال ابھی تک علیزہ سحر نے خود اس کے اوپر کوئی وضاحت جاری نہیں کی ہے، لیکن اہل علاقہ اور اہل محلہ کا یہی کہنا ہے کہ شادی ہو چکی ہے اور مختلف طرح کے کاسٹیومز کے اندر جو کپڑوں کے اندر جو ہیں وہ آ رہی ہیں ویڈیوز، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ ٹائم پر آ کر آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ اچانک حیران کر کے یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو کسی چیز کا شوٹ کر رہے تھے. لیکن فی الحال تک یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ کوئی ڈرامہ ہوتا تو ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ لائٹنگ وغیرہ نہ ہوتی بلکہ یہ ایونٹ کہیں اور ہوا ہوتا. تو بہرحال دل محمد کو ان کا جو دل ہے وہ ابھی سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلحے کے زور پہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ علیزہ سحر کا اس کے اوپر جو بھی موقف آئے گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کو صرف مشہور ہونا ہے اور مشہور ہونے کے لیے ان کو اپنی غیرت کا جنازہ بھی نکال دینا پڑے، عزت کا جنازہ نکال دینا پڑے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے اور ان کو بس اس بات سے غرض ہے کہ ہمیں وائرل ہونا چاہیے. اور پہلے اس طرح کی کوئی خاتون اگر ہوتی تھی تو پورا جرگہ بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلے دیتا تھا، اور اب جو ہے وہ اسی خاتون جس کے اس طرح کے نیوڈ ویڈیوز خاندان میں آئے ہوں، اسی خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دھوم دھڑکا کر کے جس طرح سے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ شادی کی گئی ہے، انہوں نے حریم شاہ نمبر 2 پیدا کی ہے. مطلب میری نظر کے مطابق مجھے یہ چیزیں ایسی لگی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں. آپ کا اس پہ کیا نیریٹو ہے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئی شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.